أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن قصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف إلى أبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ली साजिदीन और ली साजिदीन बड़ा फ़र्क है, समझ आइए। ली मुझे, ली का मतलब क्या है? मुझे। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. क्या वाला का लाई भी यार, सही पढ़ना है। إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل أحاديث की पढ़ाई आली पढ़े आली। ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ويو
وإسحاق وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سورہ یوسف ترجمہ، یہ واحد صورت ہے کہ جو صورت ساری کی ساری ہی حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی باقی صورتیں آپ نے پڑھی یونس، ایک رکوع میں الگ، تو سورت صرف سارا اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تھوڑا سا ہی ذکر ہوگا، ایک اللہ قوم یونس ہود صورت ہے، اس میں ایک رکوع میں ہود علیہ السلام کا، لیکن یہ ساری کی ساری ہی صورت شروع میں کچھ واقعات ہیں، شروع میں پہلے رکوع میں کچھ چند آیات شروع میں جیسے قرآن کی عظمت کے بارے میں، وہ آخری جو رکوع ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ قرآن کی عظمت وغیرہ اس طرح کی کچھ نصیحتیں ہوں گی، باقی سارا کے سارا پورا واقعہ مصر ہے، کیا ہوا، بڑے ہوئے چھوٹے ہوئے کنویں میں، یہ وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں جو حق واضح کرنے والی ہے، انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ پانی نہ اشارہ سمجھو، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، یعنی اس واقعے کے بارے میں وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، آپ کو نہیں پتہ تھا۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، گنتی بھی یاد رکھو، عشرہ، 11 کیا ہے؟ 11 کیسے بولتے ہیں؟ 10، 10 اور 1 کتنے ہوئے؟ آسان ہے نا گنتی عربی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اس امت میں سجدہ تعظیمی سجدہ آگے شاید آئے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ابا جان نے، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، سمجھ آئی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا، کیا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، والد صاحب کا؟ یعقوب ہے نا، کہ یوسف نے جو خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف یہ صورتحال یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، سمجھ آئیے، سگے اور مترے، سوتیلے شلے، ان میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف اور بنیامین ایک والدہ سے تھے، دونوں آپس میں کیا تھے؟ سگے، اور باقی صاحبزادے ان کی دوسری اہلیہ سے تھے، ان کی طرف سے سوتیلے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے سوتیلے بھائیوں کو اس خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو اور شیطان کے بہکائے میں آ کر یوسف کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا، اور تمہیں منتخب کرے گا، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے۔ یعنی ان کا معجزہ کیا ہوا، سمجھ آئی؟ اور تم پر یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، سمجھ آئیے؟ یعقوب حضرت ابراہیم کے پیچھے، اچھا مجھے پتہ ہی نہیں یار، تیسرے نمبر والے پہلے دوسرے کون سے ہیں؟ اچھا
یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خواب کے ذریعے یہ بشارت دی ہے کہ سب تمہارے فرما بردار بنیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت سے سرفراز کر کے تمہیں بہت سے مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ رکوع ہوا، یعنی یہ جب مصر میں بنے بادشاہ بنے قید سے نکل کر، تو پھر اس وقت قحط وغیرہ تھا، وہ ان کے جو بھائی وغیرہ تھے، وہ آگے سارا واقعہ انشاءاللہ آئے گا نا، تو ان کے پاس انہوں نے ایک ٹیکنیک کے ذریعے غلہ شلہ کو بچانے کا ایک طریقہ جو قرآن میں ہی ہے صورت میں، گندم کو اپنے سٹے میں اگر بنا ہزاروں سال بھی پڑے رہیں تو وہ خراب نہیں ہوتی، سٹے کے اندر، سمجھ آئی؟ سٹا سمجھنے ہو، باجرے دا سٹا، گندم دا سٹا، چولاں دا سٹا، چاہے گندم ہو یا چاول ہوں جو بھی ہوں، سمجھ آئیے؟ یہ سے مطلب ہی نہیں کھیتا ہوتا ہی پیروں کٹ کے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان و قدرتی چیز ہیں۔ اس وقت تو اسٹور مور والا سسٹم نہیں تھا نا، یعنی اس وقت قحط تھا، ان کے ہاں بھی تھا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا اس طرح پڑے رہنے دو اتنے سال تک، قحط ہوگا، یہ ہوگا، خواب دیکھا گیا تھا نا، جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو پھر انہوں نے اس کی ساری تعبیر بتائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور دو اور واقعہ بھی ہے، ایک بندے کے آزاد ہونے کا اور ایک بندے کا سزا ہونے کا، وہ بھی واقعہ ہے۔ تو یہ بیٹے یہ جب ان کو صحیح طرح پہچان گئے، پہلی دفعہ غلہ لینے آئے، دوبارہ پھر کہا کہ بھائی کو بھی لے کے آؤ اور غلہ ملے گا بنیامین کو، وہ تو چاہتے تھے میں بھائی سے ملوں، تو چالاکی کے ساتھ کہا کہ بھائی، چالاکی تو نہیں میں کہہ سکتا، چالاکی انبیاء کے لیے چالاکی والا استعمال ہے، مطلب ایک سمجھداری اور ایک حکمت کے کا کیا حکمت کے طور پہ ان کو کہا کہ وہ اس کو بھی لے کے آئیں، غلہ ملے گا، یہ وہ اس کو اپنے پاس ٹھہرانے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ پیالہ وغیرہ بادشاہ کا اس میں سامان میں ڈال دیا، گویا کہ ایک قسم کا ان پہ الزام ہو گیا۔ بھائی اس وقت کا یہ ہوتا تھا جس سے وہ چیز برآمد ہوتی وہ پھر اس کے بدلے میں اس کو سزا کے طور پہ رکھا جاتا، تو یہ انشاءاللہ سارا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آخر دعوانا الحمد